کہتا ہوں آزمائش کا دور تو ہے ہی، دل پسیج گیا ہے فلسطینیوں کا ظلم دیکھ کر، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر، لیکن ساتھ میں بار بار ایک ٹیس اٹھتی ہے دل کے اندر، روئے زمین پر ایسے مومنین کی جماعت صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، آج ان بچوں کے اندر وہ اس ایمان کی استقامت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے چھیتڑے اڑ گئے، ان کے سامنے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک ایک قبر میں 80 مردوں کو دفن کر دیا گیا، پھر بھی جا کر ان سے پوچھو کیا زمین بیچو گے، وہ لات ماریں گے اور کہیں گے نہیں یہی رہیں گے، یہی رہیں گے۔ میاں ہم تو گھبرا کر کے بلبلے سے بلبلا اٹھتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف پر بلبلا اٹھتے ہیں، مصیبتوں پر جمے رہنا اگر تمہیں تقریروں سے نہ سمجھ میں آئے تو غزہ کے بچوں سے تو سیکھ لو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے سیکھ لو، قرآن کا وعدہ سچا ہے۔ ایک نیوز رپورٹر جا کر ایک چھوٹی بچی سے پوچھ رہا ہے، 10 سال کی بچی ہوگی، اس سے پوچھ رہا ہے تیرے گھر میں اب کون کون باقی رہ گیا؟ وہ کہتی ہے ماں بھی ختم ہو گئی، باپ بھی ختم ہو گئے، میرا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کوئی نہیں ہے۔ کہا کہاں رہے گی؟ مسکراتی ہوئی کہتی ہے کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا الا ان نصر اللہ قریب؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور میرا یقین ہے میرا خدا زندہ ہے، اس کی مدد آئے گی۔ یہ کیسا توکل ہے، یہ کیسا ایمان ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تمہیں پہنچی ہوئی تکلیفیں کچھ نہیں ہیں، ہندوستان کی اس سرزمین پر لوگ ابھی سے گھبرانے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے، کیا ہوگا؟ ارے چور چمار آئے، جنگل میں رہنے والے ایسے جانور حکومتوں پر بیٹھ کر کے اگر کسی غریب کی گھر پر بلڈوزر چلاتے ہیں تو تم خوف نہ کھانا۔ ارے تو یہ کیڑوں سے بھی کم طاقت رکھنے والے بابا ہیں، کیڑوں سے بھی کم طاقت رکھنے والے بابا ہیں، جن کی ہیبت سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو للکار کر کے کہو تم نے تو ایک گھر نشٹ کیا ہے یا کسی کی دکان پر بلڈوزر چلایا ہے، یہ تو دیواریں ہیں بن جائیں گی، جس دن تمہارا من کرے سینے پر چلاؤ، اس وقت بھی ہم اپنے نبی کا نام پکارتے رہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہی کہ اس طرح یہاں پر ماحول نہ بنایا جائے، نبی نبی نہ کہا جائے، حضور کی شان میں گالیاں دی جاتی رہیں اور ہم خاموش روٹیاں سیکتے رہیں، یہ یہی چاہتے ہیں آج۔ اسی لیے میرے عزیزوں کتنے جلسے ایسے جہاں پر مجھے اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے آرڈر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ کی تقریر ہو رہی ہے، لیکن اس میٹر پر نہ بولیں، اس میٹر پر نہ بولیں۔ ہم نے کہا جلسہ آپ کینسل کر لو، آپ پرمیشن نہ دو، یہ سب گوارا ہے، لیکن زبان کو بند کرنا یہ ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ جو بولنا ہے وہ بول کر رہیں گے، ہاں غیر قانونی بات نہیں کرتے، کسی کے اوپر زبردستی تانا کشی نہیں کرتے۔ جب ہمارے دین پر کبھی کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو ایک بات یاد رکھو، چند مہینے گزرے ہوں گے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے، کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں چلاتے ہیں، آپ ہی کیوں چلاتے ہیں، اتنا لوگوں کو پرووک کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک ظالم کتا ماں عائشہ صدیقہ پر بھی بھونک رہا تھا۔ میں نے وہ ڈپارٹمنٹ میں موجود بڑے آفیسر صاحب سے کہا اگر میں یہ ایک بات آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ابھی میں مثال دے رہا تھا، وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے، کہا میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تو میری ماں پہ چلے گئے۔ میں نے کہا آپ کی ماں پہ گیا نہیں، صرف مثال کے طور پر پوچھ رہا ہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ارے اگزامپل دینے کے لیے بھی آپ اپنی ماں کو گوارا نہیں کرتے۔ کان کھول کر سن لو، ہم مسلمان ہیں، کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بس آج کا ایک پیغام میں دے کر کے جاؤں گا جو بریلی کی سرزمین سے اٹھا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ،
खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये उलमा जो बैठे हुए हैं, इनकी आवाजों को खोल दो, इनके गलों को आजाद कर दो, इनके मिंबरों पर, इनके मेहराबों पर तुम पाबंदियां न लगाओ कि मौलाना हालात खराब है, ये ना बोलो, वो ना बोलो। ये मुआश के मारे हुए बेचारे तुम्हारे हालात को देखते हुए खामोश हो जाते हैं और इस तरह से कौम के अंदर बुज़दिली आने लग जाती है। मैं उलमा से भी कहता हूं, अगर इस तरह की नौकरियां छूटती है तो छूटे, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। अगर एक दरवाजा कौम बंद करती है, मेरा मौला 70 दरवाजे कुशादा करेगा। लेकिन हक बात बोलने से कभी पीछे न आए। सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मजमा बहुत बड़ा है। अचानक छत के ऊपर से एक काला सांप गिर गया, और वो भी कहां, आपके कंधे पर गिरा, फिर आपके अंदर दाखिल हुआ, आस्तीन में आया। सांप है और वो भी खतरनाक किस्म का काला सांप। बयान जारी रहा, बयान चलता रहा। लोग थोड़े से इधर उधर हो गए, कुछ मुंतशिर हो गए, कुछ जमे हुए बैठे रहे, लेकिन आपकी खिताबत में जरा बराबर भी न लग़ज़िश आई, न कभी फिसलन देखा। बराबर फसाहत और बलागत के साथ बयान जारी रहा। वो सांप घूम फिर करके वापस चला गया। जब बयान खत्म हुआ तो लोगों ने पूछा, ये क्या बात थी? ये सांप आया और आप बयान जारी रखते रहे और उसके बाद भी आपने कलाम को मुकम्मल किया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, मुझे उसकी कुदरत पर यकीन है। अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काला कीड़ा नहीं, चूंटी से भी मौत हो सकती है। और अगर उसने मौत नहीं रखी, इस तरह के 100 सांप भी मेरे गले में लटक जाए, मुझे कोई मौत नहीं दे सकता। इस यकीन के साथ आज इस जमीन पर जियो। ऐ सुनियो, अगर हमारी मौत लिखी है, हम किसी रोड पर फिसल करके भी मर सकते हैं, लेकिन अगर मौत नहीं लिखी है तो मोदी और योगी से भी कुछ नहीं हो सकता। कौन डराया हुआ है तुम्हें? कौन डराया हुआ है? क्या जेल की सलाखें मोमिन को पाबंद बना देती है? क्या जेल की सलाखें और फांसी के फंदे हमारे जज्बात को कुचल देते हैं? इनके आबाओ अजदाद में हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौचुरी थे। फरमाते थे, जब उनको कैद किया गया था तब आपने एक शेर कहा था, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐ सय्याद, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। तुम्हारे जज्बात न जेल की सलाखों से खत्म होते हैं, न ही फांसी के फंदों पर खत्म हो जाते हैं। दुनिया ने ये सारे ट्रायल करके देख लिए। हमारे साथ, हमारे असलाफ के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल को जब बाजार बगदाद में कोड़े मारे जाते थे, तकरीबन 300 कोड़े मारे गए। वक्फे वक्फे के साथ कई मर्तबा कोड़े मारे गए। आपका मशहूर जमाना एक चोर के सामना हुआ। उस जमाने का एक चोर था, रास्ते से गुजर रहा था। उलमा के लिए बात बहुत ही अहम है। इमाम अहमद बिन हम्बल को देख करके वो रुक गए। कहा, अहमद बिन हम्बल, मुझे पहचानते हो? कहा, नहीं। कहा, मैं फला डाकू, फला चोर, चोरी के जुर्म में अब तक मैं 1500 कोड़े खा चुका हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल उस वक्त 100 कोड़े खाए हुए थे। 100 कोड़े उनको लगे हुए थे और ये चोर मिलकर कह रहा है, अब तक चोरी के जुर्म में मुझको 1500 कोड़े लग चुके वक्फे वक्फे पर, लेकिन फिर भी मैं चोरी नहीं छोड़ा। चालू। कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा, चोरी तो एक गलत चीज है, 1500 कोड़ों के बाद भी मैं चोरी नहीं छोड़ा। अहमद बिन हम्बल, 100 कोड़ों के बाद तो दीन मुस्तफा को ना छोड़ना, ना ही हक बोलना छोड़ना। उस जमाने के चोर भी ये समझते थे, उलमा का मिशन कुछ और है, उलमा का मसलक कुछ और है। हम गलत हैं लेकिन उलमा को वो पाबंद सलासिल नहीं करते। गुनहगार तो होते थे लेकिन गद्दार नहीं थे। मेरे अजीजों, आज वो वक्त आया है जब हक बोलने की जरूरत है और उलमाए ज़वील एहतराम को आवाज उठाने की जरूरत है। और अगर अब ना बोला जाए
تو پھر یہ آنے والی نسلیں حضور کا نام لینے سے ڈرنے نہ لگ جائیں، قرآن پڑھنے کے لیے خوف زدہ نہ ہونے لگ جائیں، جیسے آج اذانوں کے سلسلے میں انہوں نے ڈرایا ہوا ہے۔ ابھی تو لاؤڈ سپیکر پر بات چل رہی تھی، چند مہینے گزرے ہوئے، ساری دجالی میڈیا کود پڑی، اذان کی آواز اتنی، اذان کی آواز اتنی، بحث کرتے کرتے کہاں تک چلے گئے؟ کلمات اذان پر بھی، کہ اذان کے کلمات میں ایسا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں صرف اللہ ہے۔ یہ تو ہمارے سارے خداؤں کو رد کرتے ہیں۔ 1400 سال سے کیا سو رہے تھے؟ یہ کلمہ پہلے سے چل رہا ہے، ابھی آج سمجھ میں آیا۔ میرے عزیزوں، یہ دھیرے دھیرے ان کلمات پر بھی آنا چاہتے ہیں جو ہمارے دین کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے، جب تک تم خاموش رہو گے، جب تک تم یہ سہنے کی عادت ڈالتے رہو گے۔ مولا امام حسین کا ایک کلمہ نقل کیا گیا ہے کتابوں میں، آپ نے فرمایا میرے نزدیک ظالم صرف وہ نہیں جو ہاتھ اٹھاتا ہے کسی پر، ظالم اس سے بڑا وہ ہے جو ظلم سہ کر خاموش رہتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری قوم کو بزدل بناتا ہے۔ آواز اٹھانا سیکھو، موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ رب ذوالجلال جو اندھیریوں کے بعد اجالے لاتا ہے، گہن لگنے والے چاند کو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکاتا ہے، کیا وہ قادر مطلق اس بات پر قدرت نہیں رکھتا اس امت پر آئے ہوئے ان اندھیریوں کو چھانٹ کر پھر امت کو اجالے میں لے آئے؟ یقیناً وہ قادر مطلق اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ چند دن دیکھنا، اس کے بعد میں تو ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ میرے عزیزوں، مایوسی کے ساتھ گزارنے والی زندگی بڑی کرب والی ہوتی ہے، درد والی ہوتی ہے۔ نا امیدی کے ساتھ جو دن گزرتے ہیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن امیدوں کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جینے والی زندگی ہر دن ایک جوانی پیدا کرتی ہے، ہر دن ایک آب و تاب کے ساتھ جوش پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے نا امیدی کی زندگی نہ گزارو، ورنہ پھر تمہارے ہاں حالات ایسی ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں ابھی کہہ رہا تھا، وہ تو حقیقت میں بچے پیدا کرتے ہیں فلسطین والے، وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو اور ماں کو مبارکبادی نہیں دیتے، بلکہ کہتے فلسطین تجھے مبارک ہو، بیت المقدس تجھے مبارک ہو۔ بچہ پیدا ہو تو مسجد اقصی کو مبارک، فلسطین کو مبارک۔ یہاں تو آلو کے چپس پیدا کیے جا رہے ہیں، یہاں حالات ایسی ہیں، چپس والی کیفیت نہ رکھو۔ آپ کو اپنی حیثیت معلوم ہے یا نہیں ہے تو میں بتاؤں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگ ہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، اسی لیے دنیا ہمیں ڈراتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس جو دولت عشق مصطفیٰ ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے جس سے ڈر کر کے یہ میڈیا کے دجال 24 گھنٹے تم پر بھونکتے رہتے ہیں۔ کیوں ٹارگٹ پر رکھا ہے تم کو؟ کیوں ہم کو نشانوں پر رکھا ہے؟ ارے یہاں اور بھی قومیں ہیں، اور بھی بہت ساری آبادیاں ہیں، لیکن ہر مجلس میں تم ہی مدعا کیوں بنے رہتے ہیں؟ کئی دکانیں تو ایسی ہیں ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا، جو بھی نیوز کھولو وہ ہمارے نام سے شروع ہوتا ہے، بہت سارے الیکشن تو ہمارے نام پہ جیتے جاتے ہیں۔ ہر جگہ تم مدعا کیوں ہو؟ کچھ بات تو ہے، مٹی نہیں ہستی ہماری۔ اقبال نے سچ کہا ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں، ان کا مسلک تھا، ان کا مذہب تھا حق بولنا اور خوف نہ کھانا۔ آج علماء کے اندر وہ مسلک آئے جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اعلاناً جو کتابیں لکھ کر کے اپنے شاگرد پیدا کر کے مسلک بتایا ہے، اسی مسلک کی آج ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے
مسلک اعلیٰ حضرت دو چند چیزوں کا نام ہے، اور دو چند چیزوں پر ہی وہ لوگ سمجھتے ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، ارے یہ دین مصطفیٰ ہے، صحابہ کا طور طریقہ ہے، تابعین کا مسلک ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں بہت چیزیں ہیں، غریبوں کی مدد بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور علماء کا ادب و احترام بھی مسلک اعلیٰ حضرت، حق بولنا مسلک اعلیٰ حضرت، غیبت نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، چغلی نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، چوری نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور ان ایام میں ظالموں کی پشت پناہی نہ کرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مصلحت کے راستے ڈھونڈتے ہوئے دین کو چھپانا یا شعائر اسلام میں کمپرومائز کرنا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھو تو آج کے دور میں ہو سکتا ہے بہت کم لوگ ہمت کریں بولنے کی، بہت کم لوگ ہمت کریں، لیکن وہ مرد قلندر کتابوں میں لکھ گئے، کہا جس جگہ پر شاعر اسلام پر حملہ ہو، اور وہ ایسا شاعر اسلام کہ جو واجب بھی نہیں فرض بھی نہیں، مستحب ہے، لیکن اس کو مٹانے کی دشمن کوشش کرے تو مسلمانوں کو اس کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اختیار کرنا ہے، بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں میرے عزیز، آپ کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، تم کیسے ناموس رسالت کی حفاظت کرو، اپنے عمل سے کرو۔ داڑھیوں کی مخالفت جب ہونے لگے، داڑھیوں کو زندہ کرو، اماموں کی جب مخالفت ہونے لگے، امامے باندھو اور نبی پاک کی سنت کو زندہ کرو۔ تم تو ماڈرن بننے کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہ گئے، فلم سٹار ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اور ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کے فین کہلانے میں بھی شرم نہیں محسوس کرتے۔ ارے مجرا کرنے والے ان جہنمیوں کے پیچھے بھاگتے ہو، جب نعرہ میرے مصطفیٰ کی عزت کا لگاتے ہو تو حضور کی غلامی میں فخر کیوں نہیں کرتے؟ حضور پاک کے طور طریقے پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ دنیا تمہارے چہروں سے داڑیاں چھیننے لگے، تم نکال کر نالیوں میں بہا دیتے ہو۔ دنیا تمہیں بالیاں پہنانے کی کوشش کرے، تم تو چوڑیاں بھی پہن لیتے ہو۔ چوٹی رکھنے کی کوشش کرے، دنیا فیشن بنا کر تم سب بن جاتے ہو۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ظالم دنیا تمہیں عورت سے مرد، مرد سے عورت بنانے پر لگی ہے، اور پتہ نہیں تیسری مخلوق تمہیں بنا کر چھوڑ دیتی۔ تم اس پہ عیش کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ناچ بھی رہے ہو، تمہیں یہ خبر نہیں تمہاری عزت ان کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے، تمہاری عزت مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور پاک کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آج بھی کر کے دیکھ لو تجربہ، آؤ اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر جہاں میرے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اقبال 10 سال یورپ میں خاک چھان کر کے آیا، تحقیقات کر کے واپس اپنے وطن آیا، یورپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ترقی کی ہوڑ میں، سائنس میں، فزکس میں، جغرافیہ میں، الجبرا میں۔ واپس اقبال آ کر اپنی قوم کو کیا بشارت دیا؟ کہا میں ڈھونڈنے گیا تھا، میری قوم کی ترقی کس بات میں ہے؟ سب میدان دیکھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر آپ کی قوم کس میدان میں ترقی کر سکتی ہے؟ اقبال نے کہا میری قوم کی ترقی صرف ایک بات میں ہے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہماری ترقی صرف اس قدم سے وابستہ ہے، دنیا کو لگے کچھ بھی ہم یہ بات بولتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، آج آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زبانوں کو آزادی دے دی جائے گی؟ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ علماء ذوی الاحترام آج جن کے سروں پر یہاں سے امامہ باندھا گیا ہے، دو باتیں یاد رکھیں۔ مشکاۃ شریف کی وہ حدیث میں دنیا حاصل کرنے والے کو دین پڑھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ ایسے دنیا دار کو دین کا علم دیا ہی نہ جائے جو اپنے دین کو استعمال کرنے لگ جائے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی نصیحت تو ان علماء کے لیے یہی ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم دین
جو کسی سیٹھ کے ہاں جاتا ہے، مالدار کے ہاں جاتا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ دین اس کے پاس دوں گا تو وہ مجھے کچھ پیسے دے گا، امام غزالی فرماتے وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ تمہارا یہ مسلک نہیں ہے، تمہیں اللہ کے رسول کی نیابت دی گئی ہے، کیا یہ کم ہے نائب رسول ہو جانا؟